السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ڈیڈ میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ہے انڈین کونسل ایکٹ 1935۔ تو ہم نے اس سے پہلے مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا، جس کے اندر ہم نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ایک برٹشرز کی ایک کوشش تھی کہ کسی طریقے سے نظام کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے جو ہے برصغیر کے جو بھی لیڈرز ہیں ان کے درمیان میں آپس میں بات چیت کی جائے، اور ان کے درمیان میں جو بھی پرابلمز ہیں، جو ہرڈلز ہیں، ان سب کو دور کیا جا سکے۔ تو برٹش کونسل ایکٹ جو 1935 ہے، یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے۔ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ سے مراد یہ کہ اس ڈاکومنٹ کو کہیں نہ کہیں پہ انڈیا نے بھی آگے جب پارٹیشن کے بعد، اور کہیں نہ کہیں پہ پاکستان نے بھی اس کے اندر سے کافی چیزوں کو بہت لمبے عرصے تک کے لیے اڈاپٹ کیے رکھا تھا۔ تو موسٹ کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے، امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، لیجسلیٹو بائی دی برٹش کونسل۔ لینتھی ڈاکومنٹ ہے، مطلب کہ بڑا اس کے اندر ہر ایک چیز کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے اگر بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو وہ ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جو 3 ہم نے دیکھا تھا 1930 سے 1932 تک راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی تھیں۔ ان کانفرنسز کے اندر بھی بیسیکلی یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے برٹش کے اندر جو بڑھتی ہوئی کمپلیکسٹی ہے یا جو پیچیدہ حالات ہیں ان کو کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکے، اور کمیونل ایوارڈ بھی اس کا بڑا ایک اہم اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں آ جاتا ہے۔ تو اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا کمیونل ایوارڈ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کمیونل ایوارڈ کو سمجھے بغیر ہم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ کمیونل ایوارڈ واز میڈ بائی برٹش پرائم منسٹر ریمزے میکڈونلڈ آن 16 اگست 1932۔ اٹ ایکسٹینڈیڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ اب یہ دیکھیں بھائی، ایک اہم یہاں پہ ایک بات لکھی گئی ہے کہ اٹ ایکسٹینڈیڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ، مطلب یہ کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ، آپ کو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بات یاد ہوگی کہ صرف برصغیر کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ مطالبہ کیا تھا، لیکن یہاں پر اس کمیونل ایوارڈ کے اندر انہوں نے کہا گیا کہ جو بھی مائنورٹیز ہیں، جتنی بھی برصغیر کے اندر مائنورٹیز ہیں، تمام کو مثال کے طور پر سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، اور ان کو ان کی پاپولیشن سے زیادہ نشستیں دی جائیں۔ منسٹری ان انڈیا ول گیٹ مور سیٹس اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن۔ وہی بات کہ مائنورٹی جو ہے اپنی پاپولیشن سے زیادہ نشستیں حاصل کر سکے۔ جیسے سندھ کے اندر 60 سیٹس رکھی گئیں، 34 فار مسلمز رکھ دی گئی تھی۔ NWFE کے اندر بھی اس طریقے سے 50 سیٹس رکھی گئیں، 26 جو سیٹس تھی وہ مسلمز کے لیے مختص کر دی گئیں۔ بنگال کے اندر بھی سیم یہی جو تھا رول اپنایا گیا، 250 سیٹس رکھی گئیں، جس کے اندر 119 جو تھی وہ جو خاص طور پر مسلمز کے لیے مختص کر دی گئیں۔ سیم بمبئی کے اندر 175 سیٹس تھی، جس کے اندر 13 جو سیٹس تھی وہ مسلمز کے لیے رکھ دی گئی تھی۔ اب کمیونل ایوارڈ کی جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ ایوارڈ آتا تو مسلمان اس سے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو مطلب کہ جب کہ کانگریس اس کو بڑے برے طریقے سے ریجیکٹ کر دیتی ہے، اب مسلمان بھی جب اس کو ایسے ہی ایکسیپٹ نہیں کر دیتے کہ وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے ریلیٹنٹلی ایکسیپٹ کرتے ہیں اس طریقے سے، ہاں اس کے اندر یہ چینجنگز ہونی چاہیے تھی، یہ چینجنگ ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا، چلیں ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے ریلیٹنٹلی ایکسیپٹ کیا تھا۔ اگر مسلمان اس کو بڑی پرجوش اس کا ویلکم کرتے تو اس طریقے سے تو جو تھے کانگریس، اس نے تو ایسے سمجھ لیں کہ پورے برٹش انڈیا کے اندر آگ لگا دینی تھی۔ انہوں نے تو پہلے ہی وہ مسلمانوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو اوپر سے یہ کمیونل ایوارڈ بھی ان کے حق میں ایک بہت زبردست ثابت ہوا تھا، تو بالکل بھی انہوں نے پسند نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مسلم لیگ نے ریلیٹنٹلی ایکسیپٹ کیا تھا، اور کانگریس نے اس ایوارڈ کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ خاص طور پر وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو بات اس کے اندر کی گئی تھی اس کو بالکل بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے اس کے اندر۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس، ہٹ دا سبسکرائب اینڈ بٹن اف یو ہیونٹ یٹ۔ اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ۔